میں یہ پارلیمنٹری آپ کے جو الیکشنز ہیں، یہ میں رپورٹر ہوں، کور بھی کرتا ہوں یہاں پروگرام میں، لوگوں کو بتاتا بھی ہوں۔ سنجرانی صاحب کا جب پہلے چیئرمین سینٹ انتخاب ہوا تھا تو اس میں جو لوگ ٹوٹے تھے اپوزیشن کے، جنہوں نے خفیہ طریقے سے جا کے ووٹ ڈالی تھی، اس میں بھی جے یو آئی کے لوگ شامل تھے۔ معذرت کے ساتھ یہ ان کو بات پسند نہیں آئے گی، لیکن پیپلز پارٹی کا ارینجمنٹ تھا، پیپلز پارٹی نے اس چیز کا کریڈٹ لیا تھا۔ بعد میں آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو 14 بندے آپ کے دوبارہ ٹوٹے، کھانے میں وہ لوگ دوپہر کو رات کو کٹھے تھے، ووٹ ادھر ڈال کر آئے۔ تو آپ لوگوں کی سیاست جو ہے وہ اس کے اوپر کوسچن مارک ہے۔ یہ ہماری سازش نہیں، سیاست نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی سیاست ہے، یہ ووٹ بیچتے ہیں۔ میں معذرت سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو سینٹ میں اور کسی بھی الیکٹڈ ہاؤس میں کوئی ان کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اسی قسم کے لوگوں سے آج یہ ایوان بھرے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے۔ آپ سینٹ کو دیکھ لیں، آپ قومی اسمبلی کو دیکھ لیں، ہر قسم کا ضمیر فروش آپ کو ان ایوانوں میں ملے گا۔ تو باہر نکالنے نے آپ کی پارٹی باہر نکالتے ہیں پارٹیاں۔ دیکھیں، ہمارے 18 میں سے 16 لوگ موجود تھے، 2 کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ ایک خاتون ہے، ان کی 2 ہفتے سے گئی ہوئی ہیں کینیڈا، ان کی ایک اپنی فیملی ایجنسی تھی، اور ایک مشاہد صاحب ہیں جن کو یقیناً پارٹی کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں نہیں آئے۔ لیکن میں نے کہا کہ آپ کو ضمیر فروش ہمیشہ ملتے ہیں ایوانوں میں، اور یہی لوگ سیاست کو اور سیاستدانوں کو اور ملک کو بدنام کرتے ہیں۔ پارٹی نے کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ وہ 14 بندے جو ٹوٹے تھے ان کے اوپر ایکشن لے لیتے تو شاید یہ موقع نہ آ جاتا۔ یہ سیکرٹ ووٹ تھا، آپ کس پہ شبہ کریں گے؟ بندے تو آلموسٹ آئیڈینٹیفائی نہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ اسپیکولیشن نہیں کر سکتے، سیکرٹ ووٹ ہے۔ اگر میں نے یہی کہا نا، اگر کسی نے ضمیر بیچنا ہے تو وہ مکر جائے گا۔ یہ قرآن پر بھی حلف لیا گیا تھا، یہ بھی آپ کو شاید نہیں پتا، قرآن پر بھی لوگوں نے حلف لیا تھا، اس کے باوجود ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت جی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس وقت مجھے اطلاع ہے قرآن پاک پہ حلف رکھ کے بھی لوگوں نے حلف رکھ کے بھی لوگ مکر گئے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، بدقسمتی ہے ملک کی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے بجائے اس قوم سے، پہلے اللہ سے معافی مانگے۔ جی، سارے معافی مانگیں، جو ان لوگوں کو لے کر آتے وہ بھی معافی مانگیں، جو ان کو بناتے ہیں اور چڑھاتے ہیں ایوانوں میں، سب کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ سر، آپ جماعتیں اس میں باقاعدہ اعلیٰ کار نہیں ہوتی؟ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جماعتوں کی غلطی بھی ہے، میں بالکل مانتا ہوں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے فلانا کام کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو جب تک وہ ٹولز نہیں ملیں گے تو کیسے وہ کام کریں گے؟ میں گزارش میں یہ بھی کروں گا کہ ذرا یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ایک چیئرمین سینٹ، آپ کے جو ملک کا اپر ہاؤس ہے، اس کا چیئرمین وہ آدمی ہے جس کو آپ نے ووٹ خرید کر یا دبا کر یا چوری کر کے آپ نے وہاں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ بھی ذرا سوچ لیں نا۔ لیکن پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف زرداری صاحب نے کریڈٹ لیا تھا باپ پارٹی کو بنانے کا بھی، اور پھر سنجرانی کو جتوانے کا بھی کریڈٹ۔ جی بالکل، یہ غلطیاں سیاست میں ہوئی ہیں، وہ سارے بھگت رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھی چوری شدہ ووٹوں سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔